ملک میں جی مہنگائی کا طوفان ہے اور چیزیں جو ہے وہ انپریسیڈنٹ ریٹ پہ اوپر جا رہی ہیں. پیٹرول کا تو آپ جانتے ہیں, لیکن عام اشیاء جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ بھی کسی کنٹرول میں نہیں آ رہی. اس وقت میرے سامنے جو مہنگائی کی شرح ہے مئی کے دوران وہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے, 13.76%, یعنی آلموسٹ جو ہے وہ 14% پہ جو ہے اس وقت مہنگائی چل رہی ہے. اور ملک کے اندر اچھی اکانومی کے لیے, بزنس انویسٹمنٹ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور دونوں سے پاکستان میں نہیں ہے. ایک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک ہے پولیٹیکل سرٹینٹی. پولیٹیکل سرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ قائم ہے وہ کم از کم نظر آ رہا ہو انویسٹرز کو, کنزیومرز کو, اسٹاک ایکسچینج کو, کہ 5 سال کے لیے ہے. اس کا تو ابھی یہی نہیں پتا کہ یہ صرف 1.5 سال کے لیے ہے, 1 سال کے لیے, 3 مہینے کے لیے. دوسرا پولیٹیکل انریسٹ جو ہوا ہوا اس ملک کے اندر. عمران صاحب ابھی بھی تلے میں لانگ مارچ کرنے پہ, ایک پشاور میں انہوں نے ایک اپنا ایک پورا وہ کے پی کے اندر بنا لیا ہوا ہے پبلک فورم, جہاں سے وہ ہر قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, اور دوبارہ انہوں نے یہی کہا ہے یہیں سے کال دیں گے دوبارہ لانگ مارچ کی. تو لانگ مارچ جو ہے وہ اس ملک کی یا کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے آبویسلی کوئی اچھی چیز نہیں. مگر یہ دونوں خطرات جو ہے اور یہ دونوں چیلنجز جو ہے اس حکومت نے فیس کرنے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں, پہلی دفعہ ایز اے وزیر خزانہ آ رہے ہیں, اس لیے تھوڑے لیٹ بھی ہو گیا. مفتاح بھائی کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, خیریت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, طبیعت اچھی ہے, بہت شکریہ. کامران بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل فائن. ابھی تو اس وقت مہنگائی کا بھائی طوفان آیا ہوا ہے مفتاح بھائی, مجھے پتہ ہے اب آپ آرگومنٹ یہ دیں گے کہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ 3.5 سال کی پور گورننس تھی, لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ جس وقت مہنگائی وہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, جو پیٹرول جس جگہ پہ پہنچ گیا, چاہے آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اب آپ کو عوام جو ہے اس کو جواب دہ بھی ہونا ہے, اور آپ کو عوام جو ہے اسی پوائنٹ آف ویو سے ڈٹرمن کرے گی کہ آپ نے کیا کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت جب آپ چھوڑ کے جائیں گے, چاہے اگست 2023 میں جائیں یا اب سے 4 مہینے بعد آپ جائیں, آپ کیا ریلیف دے کے جائیں گے عوام کو اس وقت کی بگڑی ہوئی صورتحال کے مقابلے میں؟ کامران بھائی بہت شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ قصور کسی کا بھی ہو, ذمہ داری ہماری ہے جناب, اور ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹماٹر کی یا آلو کی پیاز دیکھنے نہیں آئیں. یہ ذمہ داری شہباز شریف صاحب کی ہے, حمزہ شہباز شریف صاحب کی ہے, میری ہے, ہمارے تمام دیگر جو وزراء ہیں سب کی ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو صاحب ہوئے, جتنے اور شریک دار ہیں ہماری حکومت میں, خالد مقبول صدیقی صاحب, دیگر. تو ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہیں. ذمہ داری ہماری ہے, غلطی کسی کی بھی ہو اس پہ نہ جائیں آپ. عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ یہ بات درست ہے آپ کی کہ مہنگائی بہت زیادہ تیز ہے, آپ کی یہ بات درست ہے کہ پیٹرول اب 180 روپے کا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت پاکستان 54 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ڈیزل پہ نقصان کر رہی ہے. اس وقت حکومت پاکستان شاید 45 روپے پیٹرول پر نقصان کر رہی ہے. یہ 1 تاریخ کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد 31 تاریخ تک, اس کے بعد 2 دن سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو اب دنیا میں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم پاکستان کو اس سے کمپلیٹلی انسولیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر پاکستانی کرنسی کو انشاءاللہ اگر ہم لے کے آ جاتے ہیں اور سٹیبل کر لیتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ بجٹ کے اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم انفلیشن کو کنٹرول میں لے لیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیکس ہے غریب عوام کے اوپر. اگر ہم مہنگائی کو 2-3 مہینے میں تھام لیتے مفتاح صاحب ایک بات تو بتائیں, پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے باری باری پوچھوں گا کہ بجٹ میں کیا ریلیف پاسبل ہو سکتا ہے اور پیسے کس طرح اوپر آئیں گے, ڈالر کس طرح نیچے جائے گا, لیکن آپ نے جو کہا کہ عالمی مہنگائی ہو رہی ہے, یہ تو سیم آرگیومنٹ ہے جو عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں, ہمیں بھی مہنگا ہونا ہی پڑے گا. تو مجھے بتائیے کہ آپ کی ورکنگ میں اور ان کی ورکنگ میں کیا فرق ہے, آپ کیا ڈفرنس لے کے لا رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب نہیں کر سکے, حفیظ شیخ صاحب نہیں کر سکے, کوئی اور نہیں کر سکا, اسد عمر صاحب نہیں کر سکے؟ جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مہنگائی تھی تو وہ تو تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جس تیزی سے ان کی حکومت میں ڈیویلیویشن ہوئی ہے کرنسی کی, 116 پہ ہم کرنسی چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے 60 پیسے پہ, 122 پہ ان کو ملی اور اس کو 122 سے 179 پہ لے کے گئے, تو وہ تو خان صاحب ہی لے کے گئے تھے نا, اس کو تو انٹرنیشنل اس پہ نہیں جوڑ سکتے. دوسری بات, اگر وہ مثال کے طور پر ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں, 4 سردیوں میں سے 3 سال ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں, تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے, یہ تو ان کی بھول تھی. اگر یہ اس وقت مہنگے سودے لے کر آ رہے تھے کیونکہ اسپاٹ پہ لے رہے تھے, ہم لانگ ٹرم سودے لے کر آئے,
اس پہ آپ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں, اس پہ جھوٹ بہتان لگا رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلی کہ یہ لانگ ٹرم ہی لے کے آنے چاہیے تھے, پھر آپ نے مہنگی LNG لی. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. اگر آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں, ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں, میرٹ آرڈر کو آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, تو وہ ان میں ان کا قصور ہے, کسی اور کا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر 96 روپے کی واپس منگواتے ہیں اور چینی پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے, یہ تو ان کا قصور ہے. ہم جب گئے تھے 2017-18 میں چھوڑ کے, تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا. 3 سال کے بعد ایسی کیا قیامت آ گئی کہ آج ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مفتاح بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس وقت جو گروتھ ریٹ کا انالیسز آیا ہے جو اکاؤنٹس کمیٹی نے پیش کیا آپ کی گورنمنٹ کے آگے, لاسٹ ایئر جو ہے جو ختم ہوا ہے تو ان کی گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی 5.6 کچھ % تھی, اور اب جو ہے وہ 5.97, اب یہ ایئر ختم ہوگا تو GDP گروتھ ریٹ تو عمران نے 6% پہ چھوڑی ہے, تو یہ تو بری نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیوالیہ کر دیا تھا عمران خان نے, جب وہ 6% گروتھ ریٹ کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی حکومت گئی ہے اور 5.67 پہ لاسٹ ایئر ان کی گروتھ ریٹ تھی, اور آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو امپروو بھی کرنا ہے. مفتاح بھائی جی, میں اگر کریڈٹ کارڈ سے جا کر بہت ساری چیزیں خرید کے آ جاؤں تو شاپنگ تو میں نے بہت کر لی, لیکن میں کریڈٹ کارڈ کے پیسے دینے بھی ہونے چاہیے نا. جب آپ کا 22 ارب سے گر کر 10 ارب پہ 10.3 ارب پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ آپ ریزروز, اگر آپ کے 5 ارب ڈالر کے تو صرف آخری مہینے میں ریزروز گر گئے آپ, اور آپ کے پاس ریزروز بیسکلی اتنی تیزی سے گر رہے ہوں, اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کووڈ کی وجہ سے پازیٹیو تھا وہ اچانک آپ کا نیگیٹو ہو جائے اور 14 بلین ڈالر کا ہو جائے, اس سال میں 16 بلین ڈالر کا ہوگا, تو آپ کس گروتھ کی بات کر رہے ہیں. میں اور آپ دیکھیں کامران بھائی, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, بحث میں نہیں پڑھوں گا, لیکن بہت سارے جید اکانومسٹ نے آرٹیکلز دیکھے ہیں اخباروں میں کہ اس گروتھ کو بھی کویشچن کیا, لیکن میں اس چکر میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. جو نمبر حکومت کے آئے وہ ٹھیک ہیں. میری گزارش اتنی ہے کہ آپ اگر یہ گروتھ, ہم تو گروتھ مانتے ہیں لیکن اس سے زیادہ گروتھ ہم کر کے گئے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ گروتھ کیا سسٹینیبل تھی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پرابلم لے کے آ رہی ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جہاں پہ 2.4% سے آبادی بڑھتی ہے اور جہاں پہ اتنی آبادی چھوٹے بچوں کی ہے اور ینگ لوگوں کی ہے, وہاں پر گروتھ لانا مشکل نہیں ہے, سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے. سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ چھوڑ کے جائیں گے سسٹینیبل گروتھ ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے نزدیک اس کا ٹائم فریم کیا ہے, اگست 2023 یا اس سے پہلے؟ دیکھیں, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی ٹرم ہے وہ اگست 23 پہ ختم ہوتی ہے, اور اگست 23 تک حکومت کر رہے ہیں ہم. اور سچی بات یہ ہے کہ کل حکومت چلے جائے, پرسوں چلے جائے یا اگست میں جائے, ہم کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم اگست 23 تک ہیں, بلکہ ہم کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے. مفتاح بھائی, جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھلے کل ہی چلی جائے پرسوں چلی جائے, یہ مارکیٹ کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے, تو ہم اسے بہتر جانتے ہیں. جب آپ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, میری گزارش سن لیجیے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کو ٹائم ہورائزن اپنا رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب اپنے پہلے ہفتے کے اندر گئے ہیں وہ ڈیامیر بھاشا ڈیم پہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا یہ 29 میں ختم ہوگا, انہوں نے کہا نہیں اس کو 27 میں ختم کرو. اب 27 تک تو ظاہر ہے ہماری ٹرم نہیں رہے گی. وہ کیوں گئے ہیں؟ بیکاز ہی از ناٹ تھنکنگ فار 1 year, ہی از تھنکنگ فار ایز اے پاکستانی کہ یہ تو ملک چلے گا نا, یہ ملک تو میرا ہے, میرے بچے ادھر رہتے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے ڈالر کا. اب اسحاق ڈار صاحب نے کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جگاڑ لگاتے تھے کہ جی وہ ڈالر کو انہوں نے باہر سے خرید کے تو مارکیٹ میں پھینکا ہوتا تھا, اور اس کو IMF نے ڈس اپروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2 نمبر طریقہ ہے, آپ آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے اپنے روپے کو سٹیبل کیا ہوا ہے, آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں دیں IMF کی شرائط کے آگے, جس طرح آپ کو سرنڈر کرنا پڑا. ابھی آپ دوحہ گئے ہوئے تھے, عمران گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑا. لیکن میرا سوال اس سے مختلف ہے. ڈالر بڑی اچھی بات ہے, اب 2002 سے جب سے آپ کی IMF کی ڈیل ہوئی ہے 197 پہ آ گیا ہے, لیکن آبویسلی اس کو پیچھے جائیں گے تو سارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے, یہ بیرونی قرضے جن کے حجم ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اسحاق ڈار فارمولہ ہے, یا آپ کا اپنا کوئی فارمولہ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیا 197 تو ہو گیا ہے, 200 تک تو جا سکتا ہے, اس سے پیچھے نہیں آ سکتا بس اب؟ دیکھیے, میں کامران بھائی زیادہ کرنسی پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کو اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, اور مارکیٹ کیونکہ ہل جاتی ہے میرے کوئی غلط بیان کے اوپر, اور انسان آپ اچھا بیان دینا, حوصلہ افزائی والا اس میں. نہیں,
میں لیکن گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت ڈالر جو ہے اس میں سینٹیمنٹ کا کتنا رول ہے، اور کیا ہماری جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے۔ جو لوگ سیانے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شاید 180 تک ڈالر ہونا چاہیے۔ مجھے سچ مچ نہیں پتا کہ ڈالر روپے کی پیرٹی کیا ہونی چاہیے، میں سچ بتا رہا ہوں، اور میں چلیں یہ انکساری اتنی نہیں دکھاتا ہوں، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی فارمولہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جس کے تحت آپ روپے ڈالر کی پیرٹی فارمولے کے حساب سے نکالیں۔ یہ آخر میں مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں، نہ یہ ریئر پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اور مارکیٹ فورسز میں سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے، اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اور بہت دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب بجٹ پاس ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ جب IMF سے ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ دیگر اور خوشخبریاں ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے جون اور جولائی کے مہینوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس میں استحکام آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس میں شاید مفتہ صاحب یہ ویسے وہی آرگومنٹ ہے جو شوکت ترین وغیرہ دیتے تھے کہ مارکیٹ فورسز شوڈ ڈیسائیڈ ڈالر، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب کا طریقہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے لاسٹ ٹائم ریجیکٹ کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، ہم وہ طریقہ نہیں بنا رہے، ہم مارکیٹ فورسز پہ ہی جائیں گے اور وہی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں آپ ریلیف دیں گے، اس طرف وہ ریلیف کی نوعیت کیا ہوگی لوگوں کو آپ بتائیں نا، ابھی کھل کے بتائیں، تاکہ لوگوں کے تو حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھے گا کیونکہ عالمی اس میں بھی جا رہا ہے، اور آپ نے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ہر مہینے 4 پہ لیوی بڑھانے کا، وہ بھی IMF کا معاہدہ، اب آبویسلی وہی آپ دوبارہ بحال کروا کے آئے تو وہ بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا، تو ریلیف کہاں ملے گا عوام کو؟ چلیں بجٹ کی بات کر لیتے ہیں، بجٹ آیا ہی کھڑا ہے، کس ڈومین میں ریلیف ملے گا؟ تھوڑا یہ تو خوشخبری لوگوں کو دے دینا سر۔ اچھا کامران بھائی، پہلے تو میں گزارش کروں کہ میں کوئی فارمولہ ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں یا کوئی فارمولہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے ایک گزارش کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈالر کی ویلیو ایکچوئل کیا ہے، یہ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ روپیہ جو ہے وہ استحکام ملے گا، اور روپیہ اور یہاں سے مضبوط ہونا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پیٹرول بڑھے گا، تو اس پہ میں بات کر کے پھر بجٹ کی ریلیف پہ آتا ہوں۔ پیٹرول دیکھیں 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کے 40% امیر ترین لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈیزل کا بھی تقریباً جو ہے وہ امیر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کمپیئر ٹو غریب لوگ۔ تو جب آپ پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اوسطاً تنخواہ دار یا اوسطاً آمدن رکھنے والے پاکستانی سے ایک امیر آدمی کو سبسڈی دلوا رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ تو ہم نے جب پیٹرول مہنگا کیا تو شہباز شریف صاحب نے 28 ارب روپیہ پچھلے مہینے 1,40,00,000 گھرانوں کو 2-2 ہزار روپے دلوایا ہے۔ تو کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کو بسپ کے پیسے ملے ہیں اور یہ شہباز شریف پیٹرول اینڈ ڈیزل ریلیف فنڈ میں ملے، تو یہ نہیں کہ آپ ان کو 4-4 ہزار روپے 5-5 ہزار روپے اس مہینے کے ملے ہیں۔ تو ہم نے غریب لوگوں کا میرے خیال سے ساتھ دیا اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، تو یہ پہلی ریلیف ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس والے شہباز شریف سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کو بھی میں بجٹ میں انسٹیٹیوشنلائز کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے بجٹ میں بجٹ میں کیا خوشخبری دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ انشاءاللہ اب جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ ہم اس کے اوپر کنٹرول لے کر آئیں گے انفلیشن میں کنٹرول آئے گا تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر وہ ہوتا ہے انفلیشن کا۔ جب آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، تیل مہنگا ہو جاتا ہے، دیگر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو غریب لوگوں کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی پنجاب کے بھر کے اندر پنجاب حکومت کر رہی ہے، اور پاکستان بھر میں ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے تحت 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں، ہم 40 روپے کلو آٹا بیچ رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں ہوا ہے، خان صاحب بھی کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ہم آج بھی تیل کے اوپر 100 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، خوردنی تیل کے اوپر۔ ہم آٹا اور میرے چاول اور دال کے ریٹس مجھے یاد نہیں، لیکن اچھا مفتہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، وہ تو جو لوگ بھگت رہے ہیں نا وہ پھر اب جب فیصلہ کریں گے، جب ووٹ آئے گا یا بجٹ آپ کے بعد دیکھیں آپ کیا ریلیف دیتے ہیں، لیکن دیکھیں جو بات کسی کی اچھی ہونی چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا ہے آپ نے عمران خان صاحب کے دور کی 6% گروتھ ریٹ کو اپنی ریزرویشنز کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے میں کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن ایک اور بات بھی بڑی اچھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں کہ ابھی آپ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بلکہ آپ کی مبارکباد پڑھ رہا تھا کہ آپ نے بڑے فخرانہ انداز میں یہ کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو ہے وہ بڑا ایکسیپشنل جو ہے نا وہ بجٹ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے آپ نے کنگریچولیٹ کیا چیئرمین آصف احمد صاحب کو اور FBR کی ٹیم کو کہ جی انکریز اور 27% آف 103 بلین کا جو بجٹ ہوا ہے ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا کہ عمران خان پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا، اور اس کے بعد آپ کو جب سال کا اینڈ ہونے لگا ہے تو آپ کو اتنا اس کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس ہمارا بڑھا 23-24% جتنا بھی آپ نے ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، 27% بلکہ۔ میں نے گزارش یہ کی تھی، جو ٹویٹ میں بھی میں نے گزارش کری تھی، وہ میں نے چیئرمین FBR اور FBR کے تمام عملے کو میں نے مبارکباد دی
کہ انہوں نے مئی کے مہینے میں 480 ارب روپے جمع کریں، صرف مئی کے مہینے میں، جو کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں 103 ارب روپے زیادہ ہیں، 103 ارب روپے پچھلے سال سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ہم نے اس مہینے جو ہے وہ 30 ارب روپیہ ریفنڈز دیے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 9 ارب روپے زیادہ ہیں۔ جب 21 ارب روپے دیے تھے، اس بار ہم نے 30 ارب روپے دیے ہیں۔ یہ میں نے بات کی ہے، تو اس پہ اگر آپ کو مبارکباد دینا ہے تو دے دیں۔ اور میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ اب مہنگائی کے اندر بھی میں تو کہہ رہا تھا ذمہ داری میری ہے، آپ یہ نہیں فرق پڑتا کہ دیکھیں اگر آپ کامران بھائی، اگر ایک غریب آدمی آٹا یا دال لینے جاتا ہے، اگر وہ مہنگا ہے، وہ مفتاح اسماعیل کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے یا عمران خان کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، ان کو مفتاح اسماعیل کی شکل نظر آئے گی اور شہباز شریف کی، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ تو آپ ہی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ میں ریڈی ہوں اس کے لیے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا اب سر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں دیکھیں یہی تو فرق ہے، دیکھیں یہ فرق ہے شہباز شریف میں اور عمران خان میں۔ اگر کہنے کی اجازت دیں کہ عمران خان اس ذمہ داری سے بھاگتے تھے، عمران خان کہتے تھے میں یہ چیز کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو تم کو لیکچر دینے آیا ہوں، مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ فنا کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھائی جو یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں بازار میں، اس کو کون دیکھے گا؟ شہباز شریف یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سر سوالات بہت ہیں آپ سے، اس وقت عمران خان موضوع نہیں ہمارے پروگرام کا، اس وقت تو آپ وزیر خزانہ ملک کی معیشت۔ بھائی کیا قسمت پائی اس ملک نے مفتاح بھائی؟ صرف اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، کشکول لے کے سارے پہنچے کہ سعودی عرب سے ڈالر آ جائے، چائنا سے ڈالر آ جائے، چاہے امداد کی صورت میں، قرضے کی صورت میں، تو ہمارا ڈالر ہماری مارکیٹ میں اسٹرینتھ اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے بینگ پاکستانی، کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سعودی عرب سے جو شہباز شریف صاحب ملنے گئے، وہ کیا ہمیں ملا ہے وہاں سے؟ کچھ ہمیں ڈیٹیل تو بتائی جائے، کوئی کنزیومر کا مارکیٹ کے اوپر کانفیڈنس بڑھے، کوئی اسٹاک ایکسچینج مزید امپروو کرے، کوئی ڈالر نیچے آئے، سعودی عرب سے کیا معاملہ ہوا ہے ہمارا؟ دیکھیے کامران بھائی، یہ بات میں آپ کی 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، قسم خدا کی، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی بات، آپ مجھ سے یہ بھی ایگری کریں گے کہ یہ ملک اگر کبھی امیر ہوگا یا اس ملک کی کایا پلٹے گی، تو یہ ہم جب خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے تو ہوگا۔ ہم یہ دوست ممالک کی امداد سے کبھی آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ادھر سے ہینڈ آؤٹ لیتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ زندہ رہیں گے، غریب ملک رہیں گے، لیکن اگر آپ کو ایک امیر خوددار ملک بننا ہے تو آپ کو یہ پیسے لینا چھوڑنے پڑیں گے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اور اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہم اتنے امیر لوگوں کو سبسڈیز دیتے ہیں ہر جگہ کے اندر، غریب لوگوں کو اتنا، لیکن سر سعودی عرب سے کچھ مل رہا ہے ہمیں؟ اب میں سچ بتا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں آج بھی میری ملاقات ہوئی ہے سعودی ایمبیسڈر سے، وہ تشریف لائے تھے میرے پاس سعودی عرب سے۔ ہم لوگ بھی جب گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے سعودی فائنانس منسٹر صاحب نے، جن سے میں ریاض میں بھی جا کے ملا ہوں، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو $3 بلین کی ان کی ڈپازٹ تھی وہ اس کو ری رول کر دیں گے، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہن دیں گے۔ دوم ہم نے ان سے گزارش کری تھی کہ جو ہم کو انہوں نے ایک $100 ملین کا آئل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دیتے ہیں، 1 سال بعد ہم کو اس کو دینا پڑتا ہے۔ ہر مہینے وہ ہم کو $100 ملین کا آئل دیتے ہیں، جس کی پیمنٹ ہم 1 سال بعد کرتے ہیں۔ اب کیونکہ آئل کی قیمت ڈبل سے زیادہ ہو گئی تو میں نے کہا کہ جو حجم آئل کا میں خرید سکتا تھا اس سے وہ آدھے سے کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ اس کریڈٹ لائن کو آپ ایکسپینڈ کر دیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو اگر بزنس کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ایگزم بینک میں اتنی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اوپیک فنڈ سے یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لائنز دلوا دیں گے۔ لیکن اور قرضہ نہیں دیا پاکستان کو، ایسا یہ جو عمران خان تک کے دور کا تھا وہی رول اوور کیا 2 ارب جو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ رول اوور۔ اچھا تیسری ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی ہے، بڑی جو مثبت بات کہی ہے، لیکن میں اس وقت وہ بات ڈسکلوز کرنے سے یار مفتاح بھائی ہمیں بھی کچھ بتا دیں یار، ہمارے پروگرام کے لیے بھی۔ نہیں آپ کے پروگرام کے لیے وہ ابھی فوراً مٹیریلائز نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ کہنا مناسب نہیں ہے، وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جب مٹیریلائز ہوگی انشاءاللہ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن وہ آپ پیٹرول کے حوالے سے پورا پاکستان رو رہا ہے، تو آپ نے کہہ دیا CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ روس کے معاملات میں، اسد عمر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مفتاح نے صاف کہہ دیا کہ روس سستا تیل اس لیے نہیں خریدیں گے کہ امریکہ ناراض ہوگا، جبکہ بھارت وغیرہ یہ سب لے رہے ہیں۔ تو روس سے اگر سستا تیل مل رہا ہے تو سر لے لیں، پرابلم کیا ہے؟ بھائی انڈیا کس طرح لے رہا ہے پابندیوں میں؟ پتہ نہیں کون سا انٹرویو، وہ کل جو آپ نے CNN کو دیا، کون سا انٹرویو دیا میں نے؟ جی میں نے تو کبھی امریکہ کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا ہے، اور میں آپ کے سامنے بھی دوہرا دیتا ہوں کہ روس بھی اگر ہم نے سستا تیل دے رہا ہے، بلکہ اس نے بیکی اینڈرسن نے شاید ٹویٹ بھی کیا کہ آئی سیڈ کہ وی آر ولنگ ٹو بائی، ہم تو اگر ہم کو کوئی بھی سستا تیل دے رہا ہے، روس دے رہا ہے، جاپان دے رہا ہے، کوئی سستا تیل اگر مارکیٹ سے 30% کیا 20%، 10% بھی سستا، تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا پوزیشن ہے؟ لیٹر تو لکھا تھا نا حماد اظہر وغیرہ نے۔ میرے بھائی حماد، دیکھیں اب میں آپ کو اس کی گزارش کریں،
عمران خان فروری کی میرے خیال سے 22 تاریخ کو ادھر تشریف لے گئے تھے. اوکے. دوسرے دن آ گئے تھے. اس وقت کی خبر پڑے تو اس کے اندر انہوں نے ویٹ کا ذکر کیا اور گیس کا ذکر کیا پریس ریلیز میں. تیل کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا اس پریس ریلیزوں میں. ٹھیک ہے, بالکل تیل کا ذکر نہیں آیا. کوئی پریس ریلیز مجھے دکھا دیں جہاں پہ تیل کا ذکر ہو, کہیں پر بھی نہیں ہے. گیس کی بات ہوئی تھی اور گیس کی بات بھی عمران خان کرتے تھے, وہاں پر آفیشیل اس میں نہیں تھا, لیکن ویٹ کی بات ضرور ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد حماد صاحب نے 5 ہفتے انتظار کیا. جب ان کی حکومت جانے میں 3 دن رہ گئے تو انہوں نے 29 مارچ کو خط لکھا. تو پوری مارچ میں ان کو یاد نہیں آیا کہ رشیا کو خط لکھیں اگر تیل کی بات ہوئی. مفتاح بھائی, آپ کو وہاں سے تیل مل رہا ہے یا آپ کے پاس؟ سنیں جی 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 جی. ارے میرے بھائی, اس کا خط کا دیکھیں. اب سنیں, خط ہم نے لکھا, اس خط کا جواب نہیں آیا. آج اس خط کو لکھے ہوئے 2 مہینے ہو گئے. یہ حکومت پاکستان کا لیٹر ہے, انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اس کے بعد ہم نے سفارت خانے سے ایک آدمی ان کے پاس بھیجا, وہ جو ملاقات کرتے ہیں ان کی فورن آفس سے. ہم نے کہا کہ اس خط کا آپ ہم کو بتائیں کہ تیل دیں گے کہ نہیں. انہوں نے کہا یار 2015 میں ہم نے آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا G2G, اس کے تحت آپ کو گیس پائپ لائن بنانی تھی, وہ تو آپ نے کیا نہیں, تو پہلے اس کے اوپر بات کرو, گیس کی آئل کی بات چھوڑ دو. یہ انہوں نے کہا ہے ہمارے سفارت خانے کے آدمی کو. مجھے اس کا نام نہیں پتا, اگر کل آپ بتائیں گے تو میں پوچھ کے فورن آفس سے نام بھی دے دوں گا. یعنی آپ پہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا ٹھپا لگا, لیکن امریکہ, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی, IMF نے کوئی ریلیف نہیں دیا. میرے بھائی, میں آپ کو اب دیکھیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جھوٹ سامنے آ جائیں گے لوگوں کے جو. لیکن اب اگر کسی کو کوئی بات بلیو کرنی ہے تو کرے. اگر 30% سستا تیل مل رہا ہو تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں مہنگا تیل لوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر 30% سستا تیل مل رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں لے لیا 30%؟ آج عمران خان نے کل انٹرویو میں CNN کو کہہ دیا 30% سستا گندم بھی دے رہے ہیں. گندم تو ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایکچولی کل پہلی مرتبہ لاسٹ اسی ہفتے میں پیر کے دن, شاید نہیں سن لیجئے, پیر کے دن یا لاسٹ ویک پہلی مرتبہ ECC میں جس کو چیئر کرتا ہوں اس نے اپروو کیا ہے کہ ہم رشیا سے G2G بیسس پہ گندم خرید لیں. اور ہم نے یہ کہا کہ یوکرین بھی اگر ہم کو بیچنا چاہے تو ہم گندم خریدنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو پیٹ میں گندم ڈالنا ہے. ہم جس سے بھی گندم ملے گا خریدیں گے. ہم کو کوئی سستا تیل دے دے تو دے دے. میں آپ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں. میں بیسٹ آف لک آپ کو وش کرتا ہوں. دیکھتے ہیں اس بجٹ میں آپ کیا کرتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب کچھ ہو جائے, چاہے پرانی گورنمنٹ کی پرفارمنس بری تھی یا کچھ تھا, ذمہ داری مفتاح اسماعیل صاحب کے کندھوں پر ہے. اور آبویسلی پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ کو بیسٹ آف لک کہہ رہا ہوں. آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو ملک کے معاملات میں امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے وقت دیا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. بریک کے بعد ویورز, پاکستان تحریک انصاف کے فل آف سپارک آؤٹ سپوکن رہنما فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب, بہت وارم ویلکم. سر, آپ کے متعلق یہ پرسیپشن ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں پولیٹیکل مائنڈز ہیں جو تحریک انصاف ہے, ان میں سے آپ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہے جو سینٹی پریویل کرتی ہے اور ریئلسٹکلی چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں. تو فواد بھائی تھوڑا مجھے بتائیے کہ ابھی جو اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر رد کر دی گئی درخواست جو ہے وہ رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا. لیٹ سپوز یہ ابھی انٹرٹین نہیں کرتا سپریم کورٹ, تو اب جو لانگ مارچ کا سٹیٹس ہے وہ 100% عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پرمیشن سے اور پروٹیکشن سے جوڑ دیا. اچھا کامران, میں آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں جوڑنا چاہتا ہوں جو مفتاح اسماعیل سے آپ بات کر رہے تھے. ضرور. اور مفتاح نے جو کچھ باتیں کی, اگر میں اس کا کچھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات جو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ بہت ہی ایکسپلوسیو ہے, بہت ہی زیادہ. انفارچونیٹلی 1-2-3 مہینوں میں بالکل پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اس حکومت نے. اب انہوں نے 30 روپے تیل کی قیمت بڑھائی. کل چونکہ برینٹ اس وقت دنیا میں 124 اور 125 کے درمیان چلا گیا ہے, کل دوبارہ انہوں نے 30 روپے قیمت بڑھانی تھی لیکن وہ نہیں بڑھا سکے. اب اس کے لیے 121 ارب روپے ان 15 دنوں میں دینی پڑے گے پاکستان کی حکومت کو آئل کی سبسڈی میں. 121 ارب روپے کا ان کے پاس اتنا بڑا مارجن ہے نہیں کہ یہ وہاں پہ دے سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-4-6 دنوں میں یا میں زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں 40 روپے قیمت ہمیں تیل کی دوبارہ بڑھانی پڑے گی. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک جو انفلیشن ہے اس وقت پاکستان کی تاریخی حد کراس کر گئی ہے, 8% کے اوپر ہے. اور ابھی بالکل ابھی یہ ڈر یہ ہے
کہ جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں یہ 2 مہینے میں ہم 20% انفلیشن پہ پہنچ جائیں گے اور ہمارے یہاں لوگوں کی کمر جو پہلے ہی بالکل کمزور ہو چکی ہے وہ مکمل ٹوٹ جائے گی مہنگائی سے. پہلا تو یہ پرابلم ہے. اب انہوں نے دیکھیں بات کیا کی, پہلے انہوں نے کہا جو آپ سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آ کے یہ تو حماد اظہر صاحب نے آخری دن خط لکھا اور بات کی. اگر آپ ان کا پرانا کلپ اٹھا کے دکھائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت نے تو روس سے بات ہی نہیں کی تھی تیل کی. اب جب یہ ایک فورن ٹی وی پہ بیٹھے, CNN پہ بیٹھے, تو ان کا پرابلم یہ ہے پاکستانی ٹیلی ویژن کیا پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولنے میں کوئی منٹ نہیں لگاتے, لیکن جو ہی باہر جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے جو ہے وہ اس کو پتہ بھی ہے معاملات کا, تو وہ پھر وہاں پہ وہ سچ بول دیتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بات ہوئی تھی اور حماد اظہر نے وہ لیٹر بھی شیئر کر دیا ٹویٹر کے اوپر. اب انہوں نے ابھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے 1 دن پہلے شیئر کیا تھا, اس سے پہلے تو انہوں نے شیئر نہیں کیا تھا. ہم نے پوری ڈیٹیل کیبنٹ میٹنگ میں اگر یہ نکلوائیں, میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا مفتاح سے کہ, اور ان کو کہا تھا کہ شوکت ترین صاحب اور حماد اظہر کو آپ کو بلا کے سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو روس سے بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی, جو اس دورے میں جو ہے وہ میں بھی چونکہ ساتھ تھا کہ مجھے پتہ ہے 30 روپے تیل جو ہے وہ ہمیں سستا مل رہا تھا. لیکن فواد بھائی پابندیوں میں کس طرح خرید سکتے تھے جب پابندیاں لگی ہوئی ہیں UN کی؟ تو پابندیاں کہاں ہیں؟ امریکہ یہ انڈیا کیسے خرید رہا ہے, سری لنکا کیسے خرید رہا ہے, پورا یورپ کیسے خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے پابندیاں اسپیشل, آپ نے بھی کوئی سسٹم بنانا تھا ایسا. دنیا کے لیے پابندیاں نہیں ہیں, ہمارے لیے پابندیاں. بالکل. اب سر میرا سوال کہ سپریم کورٹ سے مشروط کر دیا ہے پروٹیکشن اور اجازت کو, اگر سپریم کورٹ نہیں دیتی یا سپریم کورٹ میں کیس ہی انٹرٹین نہیں ہوتا تو ایک لمحہ رکیے گا, جی جی ایک پلیز, اس پہ بھی میں آ رہا ہوں, 1 سیکنڈ. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا, یوکرین اور وہ جو گندم کی بات کر رہے ہیں رشیا سے, وہ تو 1 سال پرانا ہمارا G2G ان سے سائن ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گندم کی نہیں. اب پرابلم ان کا یہ ہو گیا ہے کہ ان کو جس طرح سے انہوں نے مانا کہ اب روس ان کو نہیں دے رہا, کیونکہ روس سمجھتا ہے یہ پپٹ گورنمنٹ ہے امریکہ کی, اور پپٹ گورنمنٹ کے ساتھ وہ چلنا نہیں چاہ رہے ہیں, وہ ان کو کیوں جو ہے وہ اپنا انٹرٹین کریں. اب یہاں پہ آ کے انہوں نے پاکستان کو پھنسا دیا ہے جہاں پہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ یہ انرجی کو سبسیڈائز کر سکیں, اور باہر سے سستی انرجی جو ہے ان کو دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور اگلے 20-25 دن میں پاکستان کو ایک بہت بڑے کرائسس کا یہ شکار کر دیں گے. جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھا خوردنی آئل ہمارا جو گھی ہے اس میں 260 روپے کا اضافہ ہو گیا. جو پرابلم اس وقت پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر پاکستان میں جو مہنگائی کی ایسی ایک کمر توڑ جو آنے والی ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا, اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے ہمارا مدعا کیا ہے. مدعا ہمارا یہ ہے کہ آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے فریش الیکشنز کے لیے. اس میں تقریباً اس وقت ساری پارٹیز کے اندر ایک رائے ہے, ایون جو پارٹیز حکومت میں ہیں ان میں وزیروں کو چھوڑ دیں, جو لوگ وزیر نہیں ہیں ان سے بھی اگر آپ بات کریں گے وہ کہیں گے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اب یہ لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا یہ ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں آپ کو اس بات کے اوپر لانے کے لیے کہ آپ الیکشن کروا دیں. اگر یہ الیکشن کے لیے الیکشن کے اوپر کرنے کے لیے, اب جو سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے, اگر سپریم کورٹ نے اس وقت جب کیس ہیئرنگ ہو رہی تھی رولنگ کی, الیکشن کو ہم نے ہونے دیا ہوتا, آج پاکستان کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی. ہم ایک استحکام کی طرف گئے ہوتے, ہمارے ہاں الیکشن تقریباً ہونے والے ہوتے, اور پاکستان کو ایک اتنی بڑے جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس سے نہ گزرنا پڑتا. اسی لیے دنیا بھر میں جو عدالتیں ہیں وہ پولیٹیکل کوسچنز کی ریزالو کرنے سے پرہیز کرتی ہیں, وہ اس میں نہیں آتی, وہ کہتی ہیں وہ خود پولیٹیشین. فواد بھائی اس میں تو عمران خان صاحب نے خود پارٹی بنا دیا سپریم کورٹ کو نا, یہ کہہ کے کہ آپ ہمیں پروٹیکشن دیں تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے. کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ خود بن گئی نا, جب آرٹیکل 69 ہی سپریم کورٹ نے اوور رول کر دیا اور سپریم کورٹ چلی گئی کہ نہیں پارلیمنٹ کے فیصلے بھی ہم ہی کریں گے, تو پھر سپریم کورٹ تو پارٹی. اچھا سر, تو پھر میرا سوال وہی ہے, اگر سپریم کو انٹرٹین نہیں کرتی درخواست تو پھر آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے؟ جیسے رجسٹرار نے اس پہ اعتراض لگا دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نچلے کورٹس میں جائیں آپ. دیکھیں نہیں وہ اعتراض تو یہ تو روٹین کی بات ہے نا, وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ
روٹین میں آپ براہ راست نہیں آتے. تو جب یہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو ایم شور آرٹیکل 184 میں یہ جو اعتراض ہے یہ تو ختم ہو جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو سپریم کورٹ جو ہے اس کو رائٹ آف فری پروٹیسٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں نا یہ ملک میں صرف پھر سیاست کا حق زرداری اور نواز شریف کو تو نہیں ہے نا, باقی لوگ بھی ہیں, ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ حق حاصل ہے, اور وہ پرامن احتجاج کا حق ہر شہری کا حق ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ڈیموکریسی کیسی ہے؟ اگر آپ احتجاج نہیں, جمہوریت میں اور آمریت میں کیا فرق ہے؟ جمہوریت میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم نے تو آلریڈی احتجاج کے اوپر فیصلہ دے دیا ہوا ہے. میرا سوال اگین پھر یہ, اگر سپریم کورٹ لیٹ سپوز کو انٹرٹین نہیں کرتا یا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں پروٹیکشن اس طرح نہیں دیتا, تو پھر لانگ مارچ یا دھرنا نہیں ہوگا کیا؟ اس بارے میں آپ کا آئیڈیا پلان ہے؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی قبل از وقت ہوگا. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سپریم کورٹ, کوئی بھی ایسا ادارہ جو شخصی آزادیوں کا ضامن ہے, محافظ ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ احتجاج کا حق نہیں ہوگا. یہ آپ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتا ہے. بتا دیں گے کہ یہی آپ فواد بھائی, وہ اس پہ لگتا یہ کہ آپ سپریم کورٹ پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن چلیں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے یار, سپریم کورٹ آپ جانتے ہی ہیں. نہیں وہ نہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا. میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا کہ اگر آپ احتجاج کا حق شہریوں سے لے لیں گے پھر تو آپ ایک بریک لیتے ہیں. سر آپ کی پارٹی میں کیا رائے چل رہی ہے کہ سنا یہ کہ دو رائے چل رہی ہے, ایک رائے یہ چل رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں آپ کو واپس جانا چاہیے, دوسری چل رہی ہے کہ نہیں استعفے منہ میں مار دیے واپس ہی جانا. آپ کے نزدیک کیا چل رہا ہے؟ ایک امکان ہے آپ کا پارلیمنٹ میں واپس جانے کا کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 1.5 سال تک یہ حکومت رہ گئی تو ہم 1.5 سال تک باہر نہیں رہیں گے اسمبلیوں سے, اور آپ کی اپنی رائے بھی کیا ہے اس بارے میں فواد بھائی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1.5 سال تک یہ حکومت رہ گئی تو پاکستان کی معیشت کتنے بڑے گہرے کھائی میں گر جائے گی کہ وہ پھر اور ہی ریپرکشنز ہو جائیں گے, وہ تو پھر ہم پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گے. 1.5 سال یہ حکومت 2-3 مہینے بھی اور رہ گئی تو ہمیں نہیں پتا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا. یہ رائے کہ ہمیں اسمبلیوں میں واپس جانا چاہیے یہ اس بات کے تحت ہے اگر حکومت الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ دے دیتی ہے, یعنی حکومت ہمیں بتا دے کہ ہم فلانی تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے, پھر ہم اسمبلیوں میں واپس جانے کو تیار ہیں. اور اسمبلی میں بیٹھ کے جو فریم ورک ہے, اسپیشلی جو الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت تو راجہ ریاض کا نومینیٹڈ یعنی لوٹا ایسوسی ایشن کا نومینیٹڈ الیکشن کمیشن ہے, اس کے تحت تو الیکشن نہیں ہو سکتے. لہٰذا ظاہر ہے کہ اچھا فواد بھائی اگر آپ کو ڈیٹ کوئی بھی مل جائے, کوئی بھی, کیونکہ آپ کے متعلق خبر یہ آئی تھی کہ آپ ان دانش مند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ پرپوزل دیا کہ چلیں جی آپ 7-8 مہینے یا 6 مہینے کا فریم ورک بھی دے دیں الیکشن کا تو اس کے اوپر بھی تحریک انصاف مان جائے گی. تو یہ پرپوزل ابھی بھی ہے آپ کے ذہن میں کہ اگر 6-7 مہینے کا بھی مل جائے پرپوزل, بجٹ وغیرہ دے دیں, 6 مہینے چلیں دے دیتے ہیں تو, اور کوئی ڈیٹ دے دیں ابھی اس کی 6 مہینے بعد کی الیکشن کی, تو آپ ایگری ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد آبویسلی آپ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا واپس آ جائے گا, راجہ ریاض صاحب ہٹ جائیں گے, اور باقی کے انتخابی اصلاحات دوسرے معاملات میں بھی آپ کا فل کنٹریبیوشن ہوگا. 6 مہینے کی ڈیڈ لائن کافی ہے آپ کے لیے اگر دے دی جائے؟ نہیں دیکھیں نا, اگر آپ نے 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسمبلیاں توڑنی ہیں پھر جا کے اگست میں یا سپٹمبر اینڈ میں, وہ بڑا دیر ہو جائے گی. پرابلم کیا ہے, انہوں نے اپنے کام اپنی طرف سے تو چلاکی کر کے کرا لیے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی راجہ ریاض کی نومینیشن سے لگا لیا, پہلے اپوزیشن لیڈر لگایا ایک لوٹے کو, اس سے پھر آپ نے الیکشن کمیشن بنوا لیا, اب آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب بھی آپ نے ختم کر کے آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب. اس طرح کی اگر آپ نے چلاکیاں کرنی ہیں تو پھر تو دیکھیں اس کو جمہوریت تو نہیں کہتے نا, یہ تو فاشزم چل رہا ہے. کیا ہی جا رہا ہے جو آپ کہتے ہیں نا دیر ہو جائے گی سپٹمبر اکتوبر کی, تحریک انصاف جو کہتی ہے اس کا مطلب نون لیگ یہ لے رہی ہے وہ دیر. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نومبر کی تعیناتی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہو کے نومبر کی تعیناتی عمران خان صاحب کیونکہ پاپولیرٹی کے عروج پہ اگر وہ الیکشن جیت جائیں تو نومبر کی تعیناتی ان کے ہاتھ میں ہو, اس لیے آپ چاہ رہے ہیں بائی ہک اور بائی کروک جو ہے ہر لحاظ سے الیکشن نومبر سے پہلے ہو جائے اور نئی نومبر کی تعیناتی آپ کریں نہ کہ شہباز شریف کریں. یہ بات صحیح ہے جو یہ سمجھتے ہیں پرسیپشن؟ کوئی میں آپ کو بتاؤں, یہ سیاستدان جتنی جلدی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آرمی چیف وہ لگائیں گے تو آرمی چیف ان کا ہو جائے گا, اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے. آرمی چیف جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے, چاہے اس کو آپ جیسے مرضی جو لگائیں, وہ اپنے انسٹیٹیوشن کو چلاتا ہے. پاکستان میں فوج کا ایک بڑا مضبوط رول ہے, وہ کوئی لگانے سے نہیں ختم ہو جانا. وہ کوئی بھی لگا لے, جس نے شوق پورا کرنا ہے وہ کر لے, اور اس سے کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا. نواز شریف نے 4 آرمی چیف لگائے ہیں, پہلے کون سا اس کو بڑا کوئی اس کا جو ہے ان کو فائدہ ہو گیا, وہ یہ بحث ہی ریلیونٹ ہے. پاکستان میں اس وقت جو بحث ہے, جو پرابلم ہے اس کو آگے لمبا کرنے کی,
وہ ہماری معیشت ہے، اور جس میں میں نے ابھی جس طرح سے ابھی ہم نے آپ نے ابھی پہلے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، اور میں بھی آپ سے یہ اور اس کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں اس طرح سے معاملہ فواد بھائی ایک بات بتائیں نا، ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، یہ بحث بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، صرف آخری پوائنٹ جی بتائیں جی فواد صاحب. سری لنکا میں اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ سری لنکا کا جو بحران تھا وہ معیشت کا بحران تھا، اکانومی کا بحران تھا. ہمارا بحران سیاست کا بحران ہے. آپ جب تک سیاست کو سیٹل نہیں کریں گے پاکستان کی معیشت سیٹل نہیں ہو سکتی. اور اب معیشت کی سیٹلمنٹ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر یہ سیاسی بحران جاری رہتا ہے اور یہ جس طریقے کے سٹیٹمنٹس ہمارے رانا ثناء اللہ اور یہ باقی لوگ جو دے دیتے ہیں جس سے سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اور بہت خطرناک جگہوں پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کا، ہمارا، آپ کا اور ایون نون لیگ کا اور ایون پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ یہ ہے، جو بھی عقل مند لوگ ہیں نا نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، جو آپ لوگ آپ تو ملتے رہتے ہیں ان سے، عقل مند لوگ ان کی پارٹی کے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے اس حکومت کو اس طرح سے چلانا. سر پوائنٹ آ گیا. فواد بھائی سوال آپ سے کافی ہے اور آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے، آپ نے کہا کہ جی ہم اسمبلی میں جانے کو تیار ہیں اگر یہ ایک الیکشن کا ایک ہمیں ڈیٹ دے دیں، تو میرا اسی سے سوال نکلا ہے کہ چلیں پٹ اٹ دس وے کہ اگر یہ کہیں کہ جی ہم نومبر تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد یہ حکومت چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد نومبر کے اندر ایک سیٹ اپ آ جائے گا کیئر ٹیکر، لیکن نومبر تک آبویسلی تعیناتی بھی کر جائیں گے، اہم ترین جو ہے، کیونکہ کیئر ٹیکر تو وہ تعیناتی کر نہیں سکتے. آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، عمران خان صاحب کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے نئی گورنمنٹ آ جائے. کیا فریم ورک ایکسیپٹیبل ہے الیکشن کی ڈیٹ کا؟ ابھی میرا خیال، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی آپ بات یہاں پہ چھوڑ دیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے تھے. سو لیٹ دا گورنمنٹ کم اپ ود پرپوزل آن الیکشن ڈیٹ. الیکشن ڈیٹ نہیں، اسمبلیز کی ڈیزولوشن ڈیٹ، اسمبلی کی ڈیزولوشن ڈیٹ ان کو دینے دیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں. تو سر یہ 10 تاریخ تک یہ جو اسپیکر صاحب کر رہے ہیں اپنا عمل، اس کے اندر اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر جو تو فلور آف دا ہاؤس پہ تھے ان کا تو استعفیٰ وہ شاید منظور کر رہے ہیں 40 کے قریب ایم این ایز کا. باقیوں کا سننے میں آیا یا صادق صاحب نے حلفیہ کہا ہے کہ جی کئی آپ کے ایم این ایز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا. تو یہ تو پھر پولیٹیکل امبیرسمنٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے باوجود کچھ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے، تصدیق نہیں کریں گے استعفوں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیوائیڈ کرنا ہے زیادہ، یا ہم نے سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی کچھ تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ قائم رکھنا ہے. یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے. اور اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپوائنٹمنٹس کی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے فواد بھائی لاسٹ کوشچن پوچھ لوں، ٹائم کی قلت ہے، I'm sorry آپ کو کٹ کرو، ایک لاسٹ کوشچن اگر آپ سے پوچھ لوں. سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیہائنڈ دا ڈور جو ہمیں پتا چلا تعلقات آپ لوگوں کے بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ حکومت سے ایگریمنٹ کرا دیں. یہ بات صحیح ہے کہ جس دن لانگ مارچ تھا اس دن ہی جہاز ہیلی کاپٹر فلائی کر کے کھٹک صاحب، اسد عمر صاحب اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کرنے، اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لا کے ان کو ریکویسٹ کر کے اور ان کے ذریعے انہوں نے کیا. یہ بات صحیح ہے جس دن 10 سے 1:30 بجے تک یہ ملاقات رہی ہے؟ جی بالکل بالکل، وہ ان سے ان کی ڈیٹیل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بھی جو ہیں وہ رابطے تو جو ہیں وہ ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن اسمبلی کی ڈیزولوشن کی ڈیٹ وہ کب دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس ہفتے دے دیں. سر یہ اسٹیبلشمنٹ دے گی یا گورنمنٹ دے گی؟ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، تو گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا شہباز شریف کی. اب دیکھیں یہ ڈیٹ تو انہوں نے دینی ہوتی ہے، اپنا ظاہر ہے حکومت نہیں دینی ہے، لیکن تمام اداروں کی بھی خواہش. چلے شکر ہے آپ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. فواد بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، دیجیے کل تک اجازت.